حاشر ارشاد صاحب یہ بہت اس طرح کی پوسٹیں لکھتے ہیں اور وہ اپنا آپ کو باقاعدہ، یعنی آپ ان کو متشکک کہیں یا وہ اپنا آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، بہرحال ان کے اسلام اور اس حوالے سے بڑی اچھی پوسٹیں آتی ہیں تنقیدی. تو انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ ایران کا حملہ اسٹینڈ سے زیادہ کچھ نہیں، 2000 کلومیٹر کا فاصلہ گھنٹوں میں طے کرنے والے سو کالڈ کلر ڈرون اور سست رفتار میزائل ایک بھی ہدف پر شاید ہی پہنچ پائیں. ہاں، یہ عین ممکن ہے کہ 2-4 اسرائیل خود ہی گرنے دیں تاکہ پھر اسے جوابی حملے کا جواز مل سکے. ایک بدمعاش اور فسطائی ریاست دوسری بدمعاش اور جاری ریاست کے ساتھ سینگ صرف کچھ رہنماؤں کی انتہائی زوال پذیر مقبولیت کو بچانے کی خاطر پھنسا رہی ہے. مہسا امینی کے قتل سے اب تک ولایت فقیہ کے غاصب ادارے کے کنٹرول اور پاسداران انقلاب کی دہشت دونوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. اب ایک آخری حربہ ہے کہ گرتی دیواریں بچائی جا سکیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک کے عبداللہ دیوانوں نے ابھی اس حملے پر ناچ ناچ کر سارے گنگرو توڑ دینے ہیں. خدا جانے یہ اس دن کیا کریں گے جب ایرانی مذہبی انقلاب اپنی آخری سانسیں لے گا اور انسان سوز حکومت دفن کر دی جائے گا. نوشتے دیوار تو یہی ہے. ایک دوسری پوسٹ میں انہوں نے لکھا، ویسے یہ کمال ہے کہ ایرانی ملائیت کے حربوں سے اتنے ایرانی بیوقوف نہیں بنتے جتنے پاکستانی بن جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ارشاد صاحب نے، حاشر صاحب نے ایرانی اور اسرائیلی دونوں ریاستوں کو بدمعاش قرار دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک اصول، ایک پیمانہ ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، تو ان کی نظر میں دونوں بدمعاش ہے. دوسرا انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہمارے یہاں پر زیادہ لوگ بیوقوف بنتے، تو اس کی وجہ یہی کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ لوگ کر رہے ہیں. احمد حسین رافضی صاحب ایک ہے، آپ ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایک حدیث دی ہے. اسی پس منظر میں اس حدیث پر ہم گفتگو کے اگلے حصے میں بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ وہ حدیث کیا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ حدیث دی کہ خراسان سے ایسے سیاہ پرچم نکلیں گے انہیں کوئی روک نہیں سکے گا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے. ان کا سربراہ بنی ہاشم سے ہوگا کہ جس کا دائیں ہاتھ زخمی ہوگا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہوں نے جس کتاب کا حوالہ دیا وہ سنیوں کی کتاب ہے، اہل سنت کے حدیث کی کتاب الفتن ابن حماد کی. اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ حدیث شیعہ کتابوں میں کہاں کہاں ہے، سنی حدیثوں میں کہاں ہے، پوری حدیث کیا ہے، اور اس کا انطباق جو کیا جاتا ہے تو وہ اس کی کیا حیثیت ہے.